السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں مذہبی اسلح۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ حجاج کرام کو مرکزی حکومت کرائے کی 2/3 رقم حج سبسڈی کے نام سے دیتی ہے۔ بعض لوگوں کے قول کے مطابق یہ حاجیوں سے پیشگی وصول کردہ کرائے کی رقم سے وصول شدہ سودی رقم ہوتی ہے، اور یہ سودی رقم سے ملی ہوئی رعایت حج سبسڈی کے نام سے دی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے دی جانے والی اس سودی رقم سے حج کے لیے جانا جائز ہے یا نہیں، اور اگر یہ سودی رقم نہ بھی ہو بلکہ حکومت اپنے خزانے سے دیتی ہو، جبکہ حکومت کا مال مکمل حلال ہونا بھی محل نظر ہے، تو حج جیسے مقدس فریضہ کی ادائیگی کے لیے اس رعایت کا حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں، مناسب ہے یا نہیں؟ سوال کرنے والے حضرت کہتے ہیں کہ مدلل اور مفصل جواب عنایت فرمائیں۔ تو اس کا جواب ہے کہ حج سبسڈی حکومت ہند کی طرف سے حجاج کے لیے تعاون کی ایک شکل ہے، اس لیے حجاج کو اس رعایت سے فائدہ اٹھانے میں شرعاً کچھ حرج نہیں ہے، اور حکومت پر اقتدار اعلیٰ غیر مسلموں کو حاصل ہے، اس لیے ان کے آپسی معاملات اگرچہ سودی ہوں پھر بھی ان کا تعاون لینا منع نہیں ہے، اور سبسڈی کی رقم کا سودی رقم سے ادا کیے جانے کا دعویٰ بجائے خود محتاج دلیل اور غیر معقول ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حج اسلام کا 5واں رکن ہے جو صاحب استطاعت اہل ایمان پر فرض ہے، اور ادائیگی حج کے لیے حاجی کی ذاتی ملکیت کا زادِ راہ ہونا ضروری ہے۔ ہمارے ملک سے جو حجاج حج کمیٹی کی معرفت اس فریضہ کو انجام دیتے ہیں، ان کے سفر کے کرایے میں حکومت ہند ایک حصہ سبسڈی دیتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا ہوائی سفر دوسرے ذرائع سے حج کرنے والے حجاج کے مقابلے میں کافی کم ہوتا ہے، نیز زر مبادلہ کی شرح بھی کم ہوتی ہے۔ گزشتہ سال ممبئی کے اخبارات میں سعودی عرب کے علماء سے منسوب یہ بیان شائع ہوا تھا کہ حکومت یا کسی اور طرح سے سبسڈی سے فائدہ لے کر ادا کیا ہوا حج صحیح نہیں ہوگا یا ادا نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ براہ مہربانی اس بات کا خلاصہ کریں کہ حکومت کی سبسڈی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا ہوائی حج صحیح ہوگا یا نہیں، اور ادا ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حجاج کرام کو حکومت کی طرف سے دی جانے والی سبسڈی کی رقم ایک عطیہ اور تبرع ہے، جس کے لینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور سبسڈی لے کر حج کرنے میں حج کی عبادت میں کسی طرح کی خرابی نہیں آتی۔ جن علماء کی طرف سے سبسڈی لینے کی ممانعت منسوخ کی گئی ہے اور سبسڈی لے کر حج کرنے والوں کے حج کی ادائیگی سے انکار کیا گیا ہے، ان کی بات بے اصل اور بے دلیل ہے۔